بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے نیوز۔ چائنا میں اس پرندے کی وجہ سے 4 کروڑ لوگ مارے گئے۔ دراصل یہ 4 کروڑ اس پرندے کی وجہ سے نہیں بلکہ گورنمنٹ کی غلطی کی وجہ سے مارے گئے۔ سن 1958 میں چائنا اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ ہر طرح کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ چائنا امریکہ سے اکانومی لحاظ سے اسٹرانگ بن جائے۔ اس کے لیے چائنیز گورنمنٹ نے کئی پلانز بنائے تھے۔ پھر چائنا پیپل کی ریپبلک چیئرمین ماؤ زیڈونگ نے فیصلہ کیا پورے ملک سے مچھر، چوہے، مکھی اور چڑیوں کو مار دیا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ سب حیران تھے ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ملک کو ماؤ زیڈونگ کا یہ ماننا تھا کہ ملک کو صرف پولیٹیشین سے آگے نہیں لے جا سکتے، کہ عوام کو بھی دن رات محنت کرنی ہوگی، اور عوام تبھی محنت کر پائے گی جب وہ تندرست ہوں گے، صحت مند ہوں گے اور بیماریوں سے پاک ہوں گے۔ مکھی، مچھر، چوہے سے انسانی بیماری پھیلتی ہے اور ماحول خراب ہو جاتا ہے، اس لیے ملک کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ملک سے ان کو ختم کیا جائے۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ مچھر، مکھی، چوہوں سے بیماری پھیلتی ہے، ان کا مارنے کا آخر ایک معصوم چڑیا کو سمجھ آتا ہے نقصان ہو سکتا ہے، اور چڑیوں کو اس لیے مارنے کا کہا گیا ہے کہ چائنیز کے میتھمیٹیشین نے حساب لگایا کہ ایک چڑیا ہر سال میں تقریباً 5 کلو دانہ کھاتی ہے، اور اگر حساب لگایا جائے پورے ملک میں لاکھوں چڑیا موجود ہے، اور ہر سال کسانوں کی محنت سے اگائی گئی فصلوں میں سے لاکھوں کلو دانہ چڑیا کھا جاتی ہے، جس سے ملک کو 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ 58 کو اعلان کیا گیا کہ یہ 4 چیزیں جہاں بھی دکھیں ان کو مار دیا جائے۔ چائنیز گورنمنٹ کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے اور کس قدر بھیانک انجام ہو سکتا ہے۔ خیر، اس کے بعد سب ہی نے ایسا کیا، ملک اس مشن پر لگ گیا۔ گورنمنٹ اتنی سیریس تھی اس بارے میں کہ آرمی بھی عوام کے ساتھ شامل تھی۔ اسکول کے بچے سے لے کر 80 سال کے بزرگ تک سبھی چڑیا، مکھی، چوہوں کو مارنے میں لگ گئے۔ باقی چیزیں اتنی نہیں مری کہ جتنا چڑیا مر گئے تھے، کیونکہ چوہے اپنے بلوں میں تھے اور مچھروں مکھیوں کو ایک ساتھ ختم کرنا ناممکن تھا۔ سب سے زیادہ جس چیز کو نقصان ہوا وہ تھی چڑیا۔ چائنیز عوام نے چڑیوں کے گھونسلوں تک کٹا دیے، ان کے انڈوں کو بھی توڑ دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف ایک دن میں 3 لاکھ سے زیادہ چڑیا مارے جاتے تھے۔ چائنا گورنمنٹ کو لگا کہ عوام ان کو مارنے میں سستی کر رہی ہے، تو گورنمنٹ نے ایک چڑیا کو مارنے کا انعام رکھ دیا، یہی کہ جو زیادہ چڑیوں کو مارے گا اسے زیادہ انعام دیا جائے گا۔ ایسا کرتے کرتے ایک ہی سال میں پورے چائنا سے چڑیوں کو ختم کر دیا گیا۔ چائنا بھر میں اس چیز کا جشن منایا گیا۔ عوام اور گورنمنٹ بڑی خوش تھی کہ سب نے مل کر مشکل مشن کو پورا کیا، کیونکہ انہوں نے قدرت سے پنگا لیا تھا۔ چائنیز گورنمنٹ کو لگا کہ اب کسان خوش ہوں گے، لوگوں کا فائدہ ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ عوام تو کچھ مہینوں تک بڑی خوش تھی۔ کسان ماؤ زیڈونگ کے نام کے نعرے لگاتے رہے اور پوری دنیا میں اس کی بہت عزت بن گئی تھی۔ چائنیز گورنمنٹ اور عوام کے اوپر وہ ہوا جس کو کسی کو امید نہ تھی۔ پوری چائنا کی فصلیں طرح طرح کیڑوں سے بھر گئی اور ان کیڑوں کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو رہی تھی۔ چائنیز یہ بھول گئے تھے چڑیا صرف دانہ نہیں بلکہ کیڑوں مکوڑوں کو بھی کھاتی ہے۔ اگر چڑیا فصلوں میں سے دانہ کھاتی ہے تو کیڑوں مکوڑوں کو بھی کھا کر فصلوں کی حفاظت کرتی ہے۔ خیر، گورنمنٹ نے کسان کو طرح طرح کے کیمیکلز دیے فصلوں میں لگانے کے لیے، تاکہ کیڑے نہ بیٹھے فصلوں پر۔ کیڑے اتنے زیادہ مقدار میں تھے، کیمیکل سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ زیادہ زہریلی کیمیکل لگانے سے فصلیں اور بھی زیادہ خراب ہوئی۔ کیڑے صرف گاؤں دیہات میں نہیں بلکہ پورے شہر میں بھر گئے تھے۔ شہر کے لوگ بھی تنگ آ گئے تھے، لوگ پہ طرح طرح کی بیماریاں پھیلنے لگی اور لوگ بیمار ہوتے رہے۔ ایک طرف سے دیکھا جائے پورے ملک کا ماحول ہی خراب ہو گیا تھا۔ چائنا میں فوڈ شارٹیج ہو گئی تھی، کیونکہ چائنا کی فصلیں تباہ ہو گئی تھی۔ جو تھوڑا بہت اناج بچا تھا وہ کسانوں نے اپنے کھانے کے لیے رکھ دیے۔ پورے ملک میں کھانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں اور باقی لوگ بھوک کی تڑپ سے مر گئے۔ فروری 1960 کو چائنا کو سمجھ آ گیا تھا انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس لیے انہوں نے چڑیا مارنے کا کیمپین بند کیا۔ پھر اب بہت دیر ہو چکی تھی، چائنا کا معیشت تباہ ہو گیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق چائنا میں اس سال 4 کروڑ لوگ بھوک کی تڑپ سے مر گئے تھے۔ اس کے بعد دوسرے ملکوں سے چائنا میں پرندے لائے گئے، ان کی تعداد بڑھائی تاکہ حالات پھر سے نارمل ہو۔ پھر چائنا کے اس غلطی کو آج بھی دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا مسٹیک مانا جاتا ہے۔ بے شک کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، اس کائنات میں پیدا کی جانے والی ہر چیز اپنا کردار نبھا رہی ہے، دنیا کے سائیکل کو چلا رہی ہے۔